کہ آج سے تقریباً 12,500 سال پہلے کی بات ہے، جب کسی سنت کی وجہ سے، وہ سنت فرشتہ تھا، سنت کی وجہ سے جتنے بھی آسمان کے اوپر دیوتا تھے یعنی فرشتے تھے، ان کی طاقت جو ہے وہ سلب ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی۔ تو ان سارے فرشتوں نے، دیوتاؤں نے مل کے بھگوان سے، اللہ سے ریکویسٹ کری کہ ہم کو ہماری طاقت واپس کی جائے، ورنہ وہی راجہ بلی، جس کو میں ابھی علی ثابت کر چکا ہوں، وہ ہم سب کو مارے گا۔ المہم بھگوان جو ہے، اللہ جو ہے، وہ خام خواہ میں صرف ہر کسی کی ہر بات کو نہیں مان لیتے۔ اس نے ان کو طریقہ بتایا کہ بھائی، یعنی وشنو کے ذریعے، میکائیل کے ذریعے اس نے طریقہ بتایا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی طاقت حاصل کرنی ہے تو سمندر کو دہی کی طرح متھو، مدھانی بنا کے، پھر مکھن نکلے گا، پھر کچھ سمندر سے چیزیں بھی نکلیں گی جن کو امرت نکلے گا۔ امرت کہتے ہیں ایسا پانی جس کو پی کے آدمی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ امرت آپ لوگ یاد رکھیے کہ یہ حوض کوثر کو بولتے ہیں، جو آسمان پہ ہے، عرش پہ، یعنی ستلوک میں ہے۔ المہم سارے دیوتاؤں نے پروگرام بنایا کہ ابھی ہم سمندر کو متھیں گے، لیکن سمندر کو متھنے کے لیے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اکیلے یہ فرشتے جو ہیں، دیوتا جو ہیں، وہ سمندر متھ لیتے۔ انہوں نے وشنو یعنی بھگوان سے، اللہ سے مشورہ کر کے تمام دیت یعنی جو جن تھے ان کے ساتھی، وہ سارے ایک ہی باپ کی اولادیں ہیں، برہما یعنی جبریل کی اولادیں، جبریل کے بیٹے کی، تو دیتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کہ سارے مل کے ہم متھن کریں گے۔ تو ایک پہاڑ کو انہوں نے سمندر میں ڈالا، پھر ایک بہت بڑا ناک، اس کی انہوں نے رسی بنائی، ایک طرف سے دیتوں نے پکڑا، دوسری طرف سے دیوتاؤں نے یعنی جنوں اور فرشتوں نے ایک ایک طرف سے رسی کو پکڑا، سانپ کی جو رسی بنائی تھی، اور سمندر کو متھنا شروع کر دیا۔ پھر اس میں سے بہت ساری چیزیں نکلیں جن پہ ابھی بحث کرنی بیکار ہے۔ المہم اس میں سے وہ امرت یعنی حوض کوثر کا بھی ڈبہ نکلا، ایک جو بھرا ہوا تھا۔ اب ہر کسی کی خواہش تھی کہ یہ پینے کے لیے ہم کو ملے، لیکن جو بھگوان ہے وہ بہت چلاک ہے، واللہ خیر الماکرین۔ اس کا خیال تھا کہ یہ صرف فرشتوں کو ملنا چاہیے، اگر جنوں کو یہ مل گیا تو ان کو موت نہیں آئیں گی، پھر وہ دنیا والوں کو پریشان کر دیں گے۔ لیکن ان ساری ٹیم میں راجہ بلی ان کا انچارج تھا، راجہ تھا ہی، یہ محترم آدمی تھا، لیکن وہ ایک راہو بھی اس کا نائب تھا، رائٹ ہینڈ تھا راجہ بلی کا۔ وہ راہو نے سوچا کہ اگر کسی اور کو امرت ملے نہیں ملے، میرے کو بہرحال ضرور ملنا چاہیے، لہذا اس نے دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ہاتھ سے چھینا امرت اور لے کے بھاگ گیا۔ سالوں تک وہ بھاگتا رہا، پکڑا نہیں گیا، لیکن پینے کا بھی موقع نہیں ملا کیونکہ دیوتا جو ہے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ یہ بڑی پریشانی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ پھر دیوتاؤں نے، فرشتوں نے بھگوان سے، اللہ سے ریکویسٹ کری کہ ہم کو یہ واپس لے کے دو یا ہمارا فیصلہ کرواؤ۔ تو بھگوان خود ایک خوبصورت عورت بن کے آیا۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھگوان عورت کیسے بن گیا، تو آپ کی حیرانگی میں رد کرنا چاہوں گا کہ یہ عورت کا تصور ہی بھگوان کی، اللہ کی اپنی سوچ ہے۔ تو ہماری تمہاری سوچ تو نہیں کہ عورت کیا ہوتی ہے، ہم کو کیا پتا عورت کیا ہوتی ہے، یہ بنائی اسی نے ہے۔ تو وہ خود دنیا کی سب سے بڑی خوبصورت عورت کیسے نہیں بن سکتا، وہی بنے گا نا، عورت بنائی ہی اسی نے۔ المہم وہ جب ان سب کو اس نے عورت بن کے آیا اور سب کو اکٹھا کر لیا کہ بھائی تم چاہو تو میں امرت یہ میں تقسیم کر دیتی ہوں، سب نے مان لیا کہ ٹھیک ہے آپ تقسیم کر لو۔ اس نے سب دیوتاؤں دیتوں کو ایک جگہ بٹھا لیا، تو سارے بیٹھ گئے۔ اب اس نے امرت کا لوٹا خود پکڑ لیا۔ اب چلاکی اس کی یہ ہے کہ وہ اس نے
دیوتاؤں کو فرشتوں کو تو امرت پلایا، دوسروں کو کچھ اور پلانا شروع کر دیا، امرت نہیں دیا۔ بھگوان چلاک تو ہے نا۔ المہم راؤ سمجھ گیا کہ یہ ہم کو نہیں دیں گے، یہ عورت وہ سمجھ گیا کوئی چلاک ہے، یہ ہم کو نہیں دیں گے امرت۔ تو راؤ طاقتور تو تھا، اس نے دیوتاؤں جیسا حلیہ بنا کے دیوتاؤں کی قطار میں بیٹھ گیا کہ چلو یہ امرت میرے کو ملنا چاہیے۔ جب بیٹھ گیا تو اس کی ایک طرف سورج بیٹھا تھا، ایک طرف چاند بیٹھا تھا، بیچ میں وہ بیٹھا تھا۔ تو وہ بھگوان ہے تو انڈرسٹوڈ، وہ سب ہر چیز کو سمجھتا ہے۔ تو بھگوان نے جان بوجھ کے دھوکہ تو کھانا تھا، یہ اس کی مرضی ہے کیا ہے۔ المہم اس نے امرت اس کو بھی پلا دیا۔ جب اس کے ہاتھ میں لوٹا گلاس چلا گیا، اس نے منہ میں ڈال لیا جلدی جلدی، لیکن چاند نے دیکھ لیا۔ چاند نے فوراً شکایت کری کہ یہ کوئی اور چیز ہے، یہ دیوتا نہیں ہے۔ لیکن جب تک وہ معاملہ بگڑتا، امرت اس کے گلے سے نیچے اتر چکا تھا۔ اب وہ امرت اتر گیا تو یہ زندہ ہو گیا۔ اب بھگوان نے لوگوں کے کہنے پہ یہ لوگوں کو پتہ چل گیا، غصے کا اظہار کیا، حالانکہ وہ خود انڈرسٹوڈ تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے دیا۔ بہرحال اس نے اس کا سر کاٹ دیا، رہو کا سر کاٹ دیا تو ایک سے دو ہو گئے، لیکن مرا نہیں۔ رہو پھر وہ ایک امر تو ہو گیا۔ بہرحال بھگوان نے، چونکہ اس کی بڑی جدوجہد تھی، اس کی بڑی ہمت تھی، اس کو یہ اپنی ہمت میں کامیاب ہو گیا، ضدی تو تھا یہ۔ المہم جب یہ کامیاب ہو گیا، اب اس کو موت نہیں آ سکتی تھی۔ بھگوان بھی سمجھ گیا کہ ابھی اس کو موت نہیں آئیں گی کیونکہ امرت پی لیا۔ المہم تو بھگوان نے اس کو وردان دیا کہ بھائی میں نے تیرے کو مار تو دیا، لیکن جا، تیرے کو میں نے انعام دیا، آج کے بعد تو گروہوں میں شامل ہوگا۔ پہلے 7 گرہیں تھیں، اب یہ 2 ہو گئے، تو یہ 9 ہوگی گرہیں، جو آج آپ علم نجوم والوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ راؤ جو ہے وہ نیپچون سیارہ بن گیا، اور ساتھ کا اس کا جو آدھا در تھا وہ پلوٹو ہو گیا۔ یہی راؤ اپنی سر کٹوانے کے بعد اپنی جدوجہد میں کامیاب ہو گیا، ہمیشہ کے لیے امر بھی ہو گیا۔ اس کی خواہش بھی تھی کہ میں دنیا میں ہمیشہ زندہ رہوں، ہمیشہ میرا نام رہے۔ تو یہی راؤ سر کٹوانے کے بعد پھر آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوا، راجہ بلی کے گھر، یعنی علی کے گھر۔ اسی کو حسن و حسین کہتے ہیں، راؤ کو حسین کہتے ہیں۔ تو حسین بھی ایسا ہی ضدی تھا جیسا راؤ تھا، کیونکہ ایک ہی چیز ہیں۔ حسین کو بھی بڑی دنیا نے منع کیا کہ وہ کربلا تک نہیں جائے، چاہے کچھ بھی مانگے، لیکن حسین ضدی تھا۔ حسین نے بھی جا کے خود ہی زبردستی سر کٹوایا۔ حسین کا سر جو ہے کسی شمر ومر نے نہیں کاٹا، اللہ نے خود کاٹا ہے۔ اس کے سر کا کٹنا تھا کہ آج کروڑوں لوگ آپ دیکھ رہے ہو کہ ماتم کر رہے ہیں۔ اتنی کشش کسی اور شخص میں نہیں ہے جتنی کشش راؤ میں تھی یا حسین میں تھی۔ ان میں وہی پرانی کشش تھی کہ جو آج کربلا کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ راؤ وہی حسین ہی ہے، یا حسین ہی راؤ ہے، جس طرح بلی اور علی ایک ہی چیز ہے۔ ہری اوم۔